الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آئی کو بند کرو، آواز صاف ہونی چاہیے. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، چونکہ یہ تکمیل قرآن کی تقریب ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہی چند باتیں کی جائیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب کافروں نے یہ قرآن سنا تو انہوں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ قرآن ایک عجیب چیز ہے. گویا وہ بھی حیران رہ گئے اس قرآن مجید کو سن کر، اس کو کچھ کہہ نہ سکے کہ ہم کیا کہیں. شعر بھی نہیں کہہ سکتے تھے، جادو بھی نہیں کہہ سکتے تھے، بس یہ کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے. اور واقعتاً قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے، ایسی کتاب جس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے نازل ہوئی نہ اس کے بعد. قرآن مجید الہی کتاب ہے اور باقی الہی کتابیں بھی موجود ہیں. انجیل، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن جو حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید حرف بہ حرف ہمارے پاس موجود ہے، جیسے نازل ہوا بالکل اسی طرح اور اسی لہجہ میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ باقی جو کتابیں نازل ہوئی وہ اگرچہ الہی کتب ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ان کا اصل محفوظ نہیں رہ سکا. ان میں تبدیلیاں آ گئیں، تغیرات آ گئے.
ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، کبھی 4 آیات، 5 آیات، 10 آیات، 1 رکوع، 2 رکوع، اتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا، بلکہ 3 آیات۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ حفظ ہوتا گیا۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی وہ 5 تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اب اتنی 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی، یہ سن کر تو ہر شخص ہی یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ ہی قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا۔ یہ اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ باقی کتابیں پوری کی پوری نازل ہوئیں، اب پوری کتاب کو یاد کرنے کو حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کو جب یاد کراتے ہیں نا تو پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراتے ہیں، آخری سپارہ شروع کرتے ہیں، جبکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ قرآن مجید تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا ہے، لیکن 30واں سپارہ پہلے یاد کراتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی آیات، چند آیات ہیں، ان کو یاد کرنے کی طرف خواہ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی کو 5 آیتیں یاد ہو جائیں وہ کہتا ہے میں نے سورہ فلق یاد کر لی، 6 آیتیں یاد ہوگی میں نے سورہ ناس یاد کر لی۔ گویا چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا آسان، ان کو یاد رکھنا آسان، اور پھر ان کے حفظ سے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ آپ اس بچے کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو شروع حفظ کرتا ہے اور اس کی 1 سورت مکمل ہوتی ہے، پھر 2، پھر 3، وہ روز گھر جا کر بتاتا ہے آج میں نے 1 سورت یاد کر لی، 2 سورتیں یاد کر لی۔ اگر بچے کو شروع میں ہی ہم سورہ بقرہ پہ لگا دیں، میرا خیال ہے بہت سارے چھوڑ جائیں گے۔ قدرتی بات ہے، یہ قدرتی بات ہے، اور یہی فرق ہے قرآن مجید کے نزول میں اور دوسری کتابوں میں کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ 23 سال کے عرصہ میں سب سے پہلی وحی اور آخری وحی کے درمیان 22.5 سال کا فاصلہ تھا، 22.5 سال تقریباً۔ اب دیکھ لیں اتنے عرصے میں تو عام آدمی بھی حفظ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان کی اکثریت حافظ تھی، جو شروع سے ساتھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پورے قرآن کے حافظ ہوئے۔ ہاں جو درمیان میں آتے رہے بعد میں، تو جتنا ان کے زمانے میں نازل ہوا ان کے وہ حافظ ہوئے۔ تو قرآن مجید کے حافظ تمام صحابہ کرام، مکمل قرآن مجید کے بھی اور جزوی قرآن مجید کے بھی۔ اور یہ قرآن مجید کی ہی فضیلت ہے کہ ہر شخص کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حفظ ہے۔ ان پڑھ کو بھی، ایک ان پڑھ آدمی اس کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے، سورہ فاتحہ تو ہر شخص کو آتی ہے، بلکہ سورہ قل هو اللہ احد، معوذتین، یہ صورتیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ صورتیں تو ہر شخص کو آتی ہیں، چاہے وہ پڑھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، چاہے کوئی نمازی ہے چاہے غیر نمازی، یہ صورتیں تو اس کو آتی ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کے بہت سے ایسے کلمات ہیں جو ہر شخص کو آتے ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور ہر شخص کو آتی ہے۔ ہم عربی نہیں جانتے، لیکن جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی آتی ہے، مطلب کا پتہ ہو نہ پتہ ہو، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لہذا ہر شخص کو قرآن مجید کی آیت حفظ بھی ہے اور پتہ نہیں وہ دن میں کتنی دفعہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت یہ بھی
اکثر لوگوں بلکہ تمام لوگوں کو حفظ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہتے جی الحمدللہ، بعض سارا پڑھ لیتے الحمدللہ رب العالمین، کچھ نہیں تو الحمدللہ۔ یہ جملہ یہ تو تمام کے تمام افراد جانتے ہیں۔ کوئی مصیبت کا موقع ہے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اور ہر شخص کو یاد ہے، ان پڑھ آدمی کو بھی یاد ہے کہ مصیبت کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف مصیبت کے موقع پہ نہیں، اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، نہ ملتی ہو، تو کثرت سے یہ آیت پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی۔ قرآن مجید کی ایسی اور بھی کئی آیات ہیں جو کہ ہماری زندگی میں داخل کر دی گئی ہیں، اس لیے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے کچھ نہ کچھ حصے کا حافظ ہر مسلمان ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جس کے اس طرح حافظ ہوں عام لوگ، بلکہ ان کے عالم بھی حافظ نہیں ہیں۔ یہ جو تورات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن جس وقت بخت نصر، یہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اسرائیلیوں کے بڑا خلاف تھا، اس نے حملہ کیا اسرائیلیوں پر، بہت تباہی کی، اور یہ کتاب اپنے ساتھ لے گیا، ان کی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب۔ جب وہ لے گیا تو کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو اس تورات کو دوبارہ لکھ سکے۔ حفظ ہی نہیں تھی کسی کو، حفظ ہی نہیں تھی کسی کو۔ صرف ایک شخص جن کا نام حضرت عزیر تھا، ان کے بارے میں تھا کہ ان کو حفظ تھی، اللہ جانے وہ نبی بھی تھے نا، ہو سکتا ہے نبوت کی برکت سے ان کو حفظ ہوئی ہو۔ وہ صرف واحد حافظ تھے قرآن کی دوسری تورات کے، کوئی حافظ نہیں ملتا تھا، اور اب بھی ایسے ہے کوئی آدمی حافظ نہیں ان کتابوں کا، اگرچہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن ان کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ اور قرآن مجید کے حافظ تو آپ کو جگہ جگہ بے شمار ملیں گے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کے حافظ، ہم یقین نہیں کر سکتے کہ اتنے بچے کو پورا قرآن مجید حفظ ہو گیا ہوگا۔ ہم خود حیران ہوتے ہیں جب ایک بچہ بالکل چھوٹی عمر میں وہ سارا قرآن مجید حفظ کرتا ہے اور سارا قرآن مجید یاد رکھتا ہے اور سناتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کتاب کی خصوصیت ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا حفظ سے ہوئی۔ بھئی اللہ کے رسول کو لکھ کر نہیں کتاب دی گئی، بلکہ آپ کے قلب مبارک پہ القاء کیا گیا اس کتاب کا۔ فرشتہ آتا تھا، اس وقت آپ دنیا سے بے رغبت ہو جاتے تھے، یعنی نہ آپ کو کوئی چیز نظر آتی تھی نہ آپ کو کوئی چیز سنائی دیتی تھی، کان بھی بند اور آنکھیں بھی بند۔ ویسے دیکھنے میں آنکھیں کھلی ہوتی تھی، دیکھنے میں آنکھیں کھلی ہوتی تھی، کان تو کھلے ہوتے ہی ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی اور کوئی چیز آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ صرف قرآن مجید کے الفاظ سنائی دیتے تھے اور فرشتہ دکھائی دیتا تھا، بس۔ تو جب کوئی اور چیز کانوں میں آئے گی ہی نہیں تو داخل کیسے ہوگی؟ وہ براہ راست آپ کے دل پہ القاء ہوتا تھا، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اور آپ کو یاد کرنے کے لیے دہرانے کی ضرورت، رٹا لگانے کی ضرورت ہے، ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھتے تھے، فرشتہ پڑھتا تھا، آپ کو نظر آتا تھا اور آواز سنائی دیتی تھی، آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ جب فرشتہ چلا جاتا، وحی کی کیفیت دور ہوتی، تو آپ وہ تمام آیات اسی طرح پڑھ دیتے جو نازل ہوتی۔
یہ ابتدا ہے قرآن مجید کے نزول کی، بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ شروع میں اللہ کے رسول ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جبریل نے جب پڑھنا تو وہ آپ بھی ساتھ پڑھتے تھے، یہ سمجھ کر کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو متنبہ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، خاموشی سے بیٹھے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور پھر آپ کا اس کو پڑھنا، یعنی آپ اس کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دے گا۔ یہ قرآن مجید اس طرح شروع ہوا کہ بچیاں نو پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا، جان دے ہونا نہیں سدے ہونے کسے نہیں، طالب علم نے نا سارے۔ تو یہ قرآن مجید کی ابتدا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کے ذریعے نازل ہوا، اللہ کے رسول سب سے پہلے حافظ تھے قرآن کے، اس کے بعد صحابہ کرام۔ یار یہ بڑی افسوس کی بات ہے، سبھی بھائی تشریف رکھیں، خطاب جاری اور آپ اپنا خطاب جاری کر کیے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ یہ بچیاں نو کس نے سدے ہونا، بچے نے سارے۔ چونکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی حفظ سے ہوئی، اس لیے مسلمانوں میں حفظ جاری ہو گیا، صحابہ کرام کی اکثریت حافظ، اور پھر ان کے بعد تابعین کرام، ائمہ اعظام اور دوسرے لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے رہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ قرآن مجید حفظ ہو رہا ہے، لوگ یاد کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، باقی کسی کی نماز میں ایسے نہیں، ہماری نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور اتنی لمبی تلاوت صبح کی نماز میں کہ بسا اوقات لوگ تھک جاتے ہیں۔ دوسری کتابیں ان کی اس طرح تلاوت نہیں کرتے، وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، کو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں بس، وہ بھی صرف جو ان کا پادری ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، باقی سارے تھوڑا بہت سن لیتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ یہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، لوگ اپنی نمازوں میں الگ الگ بھی پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید محفوظ ہو گیا۔ اب اگر خدا نخواستہ سارے نسخے ختم کر دیے جائیں قرآن مجید کے، کوئی ہمارا دشمن ایسا آ جائے جو تمام نسخے ختم کر دے، قرآن مجید ختم نہیں ہوگا، یہ سینوں میں موجود ہے، اور یہ چند منٹوں میں دوبارہ لکھا جائے گا۔ چند منٹوں میں کتنے ورق ہیں؟ ایک قاری سے کہو بھی تمہیں جو یاد ہے لکھ دو، اگلا دوسرا ورقہ تیسرا، چند منٹوں میں پورا قرآن مجید اور کئی نسخے لکھے جائیں گے۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی فضیلت ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کسی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا امتیاز بھی ہے، مسلمانوں کا امتیاز۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ان کے کسی شخص کو حفظ نہیں، ہماری یہ کتاب الحمدللہ مسلمانوں میں سے اکثریت کو حفظ ہے۔ یہ قرآن مجید چونکہ محفوظ ہو گیا، اس لیے اب طلبہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور سبب بھی ہے، بعض لوگ اپاہج ہوتے ہیں، کوئی نابینا ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، وہ معذوری کی وجہ سے اور کام نہیں کر سکتے، ان کے ماں باپ ان کو مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، چلو قرآن جی یاد کرو۔ اب یہ بھی ایک سبب بن گیا، جتنے معذور لوگ ہیں آپ دیکھیں گے، بہت سے معذور لوگ خصوصاً نابینا حضرات وہ قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ جاری ہو گیا ہے مسلمانوں میں، قرآن مجید کو حفظ کرنا، یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، اس کا حفظ۔ اب انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور پہلے سے حفاظت بڑھتی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نسخے لکھے تھے نا قرآن مجید کے،
وہ بعض روایات کے مطابق 5، بعض کے مطابق 7، بعض کے مطابق 9، بس یہ نسخے تھے جو لکھا کر پورے عالم اسلام میں بھیجے۔ اب دیکھیے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن مجید کے برابر شائع ہوتی ہو۔ قرآن مجید کے برابر شائع ہونے والی کوئی کتاب نہیں، اور قرآن مجید کے برابر پڑھی جانے والی بھی کوئی کتاب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو فضیلت کا ذریعہ بتایا۔ جس شخص نے قرآن مجید حفظ کیا اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کے لیے، فرمایا اس کے لیے جنت میں وہ مقام ہوگا جہاں اس کا حفظ مکمل ہوگا۔ اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ پڑھو اور چڑھو، یعنی جنت میں جو درجات ہیں نا ان میں پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ ایک آیت پڑھو گے ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ منتقل ہو جاؤ گے، دوسری آیت اس سے اوپر۔ یہ ہر حافظ سے کہا جائے گا، خواہ پورے قرآن کا حافظ ہو یا تھوڑے قرآن کا حافظ ہو، گویا جنت میں درجے ملنے ہی حفظ قرآن کی برکت سے۔ جتنا زیادہ قرآن جی یاد اتنا زیادہ مرتبہ اونچا۔ اسے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو، اور ٹھہر ٹھہر کے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جو تم پڑھو گے۔ تو اب جس شخص نے قرآن مجید کی کئی ہزار آیتیں، بعض لوگوں نے 6666 کہی ہیں، بعض نے کم و بیش بھی کہی ہیں، اتنی آیات پڑھے گا جو شخص، کتنا درجہ اس کا بلا۔ یہ تو درجہ ہے اس شخص کا جو قرآن کا قاری ہے اور قرآن کا حافظ ہے۔ اگر جو اس سے کم ہے اس کا درجہ بھی اس سے کم ہوتا ہے۔ جس کے پاس 10 آیتیں ہیں اس کو اللہ 10 درجے دے دیں گے، 10 آیتیں یاد ہیں اس کو۔ گویا ہر مسلمان حافظ ہے قرآن کا تھوڑے بہت کا، تو اتنے ہی درجے اس کو وہاں ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی قرآن مجید کے حساب سے لوگوں کو درجات دیا کرتے تھے۔ جب کسی قوم کا کوئی امیر مقرر کرنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھئی تم میں سے قرآن زیادہ کون پڑھا ہے؟ جو کہتا میں قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوں اس کو امیر بناتے۔ گویا دنیا میں بھی امارت کا نبوی طریقہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا بڑا حافظ ہو۔ صرف اتنا نہیں، شہدائے احد کو دفن کرنے کا موقع آیا تو ایک قبر میں کئی آدمی دفن کرنے پڑے، 2 3 مثلاً، کیونکہ شہید زیادہ ہو گئے، باقی لوگ زخمی تھے، اتنی قبریں نکالنا مشکل تھا۔ آپ خود ہی سوچیں، ایک گاؤں کے ہی لوگ تھے نا، مدینہ ایک گاؤں کی طرح جیسے آج کل گاؤں ہے، ایک گاؤں میں 70 قبریں نکالنی پڑے تو کیا خیال ہے؟ بڑا مشکل کام ہے، سارے مل کر بھی 70 قبریں نہیں نکال سکیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کھلی قبریں بناؤ۔ جب دفن کرنے کا موقع آتا تو آپ فرماتے بھئی جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہے اس کو قبلے کی طرف پہلے رکھو، اس کے بعد پھر جو کم پڑھا ہے یعنی ایک قبر میں اگر 3 آدمی دفن ہے تو سب سے آگے کون ہوگا؟ جو زیادہ قرآن مجید کا حافظ ہے، اور اس کے بعد پھر درجے کے لحاظ سے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار رکھا ہے قبر کے اندر بھی، اور یہ معیار رکھا ہے امارت کے مسئلہ میں کہ امیر بنانے میں بھی قرآن مجید کے حافظ کو تلاش کیا جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا وہ بچہ، آنے جانے والے لوگوں سے وہ پوچھتا رہتا بھی کوئی نئی آیت اتری ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ جانے والے کوئی بتا دیتے، قافلوں والے، وہ باہر تھا مدینے میں نہیں، باہر رہتے تھے ایک کنویں پر، تو کنویں پاک کے پاس سے ہر قافلے گزرتے ہیں تو اس کو بتاتے کہ بھئی
یہ آیت اتری ہے، یہ اتری ہے، وہ حافظ بن گیا اتنے کا، یعنی زیادہ آیتیں اس کو آنے لگی۔ جب وہ قبیلہ مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی جو تم میں سے بڑا حافظ ہو اس کو تم نے امام بنانا ہے۔ اب وہ قبیلے والے واپس آئے، پتہ کیا تو سب سے زیادہ آیتیں آتی تھی اس بچے کو جو ابھی نابالغ تھا، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، نابالغ تھا۔ وہ بچہ خود بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پھر انہوں نے اپنا امام بنا لیا۔ یعنی آپ نے امامت کے لیے، مسجد کی امامت کے لیے، نماز کی امامت کے لیے بھی بڑے حافظ کو ترجیح دی ہے۔ یوم القوم اقرؤہم، قوم کی امامت کون کرائے؟ جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو۔ عالم کو اس کے بعد رکھا ہے، عالم کو بعد میں۔ یوم القوم اقرؤہم، فرمایا جو زیادہ قرآن پڑھا ہے وہ امامت کرائے۔ اس کے بعد فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، جو سنت کا بڑا عالم ہے پھر اس کو امامت کے لیے مقرر کریں گے۔ گویا قرآن کا درجہ اس قدر ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن پڑھنے والے کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں حافظ اور قاری، جو صحیح حافظ ہو، قاری ہو، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کرتی ہے۔ کس کے؟ اس کے والدین کو۔ حالانکہ انہوں نے حفظ نہیں کیا زیادہ، بچے نے حفظ کیا، لیکن اس بچے کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند درجہ عطا کریں گے کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورجوں کو بھی ماند کرتی ہو۔ یہ کس قدر فضیلت ہے اس قرآن مجید کی، جو قرآن مجید یہ بچے حفظ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے، جس طرح اللہ کے رسول قدر کرتے تھے نا قرآن مجید کے حافظوں کی، اسی طرح ہم ان بچوں کی بھی قدر کریں۔ یہ قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور اس برکت کے ساتھ، قرآن مجید کی برکت کے ساتھ یہ دنیا قائم ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا قائم ہے قرآن مجید کی برکت سے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ ہو رہی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ صحیح حدیث ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ ہو رہی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ اللہ اللہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن کے حافظ، سب سے پہلے قرآن کے حافظ، حدیث پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، یہ ہیں اللہ اللہ کرنے والے۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک قرآن مجید پڑھنے والا ایک بھی شخص موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ گویا اس قرآن مجید نے اس دنیا کو قائم کر رکھا ہے، اس دنیا کو باقی رکھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ سائنس نے باقی رکھا ہے اس دنیا کو، نہیں میرے بھائی، سائنسی ایجادات نے نہیں باقی رکھا اس دنیا کو۔ سائنسی ایجادات تو کیا ہے؟ وہ صرف یا تو آرام حاصل کرنے کے لیے، راحت کے لیے، یا لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ بھئی سائنس نے کیا ایجاد کیے؟ یا تو بم ایجاد کیے، میزائل ایجاد کیے۔ اب بموں اور میزائلوں سے دنیا بچتی ہے کہ دنیا تباہ ہوتی ہے؟ انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی جس سے دنیا تباہ ہوتی ہے، یا پھر ایسی چیزیں ایجاد کی جس کے ساتھ انسان کو وقتی طور پہ آرام آتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ مثلا اب اے سی وغیرہ ہے، آپ اے سی میں وقتی طور پہ بیٹھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے میں اے سی میں بیٹھا ہوں، لیکن اے سی میں بیٹھنے والوں کی بیماریاں بھی شمار کریں بعد میں، وہ ہر وقت ڈاکٹروں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو ہمارا پسینہ قدرتی طور پہ نکل کر ہمارے بہت سے فاسد مادے خارج کرتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، وہ ہم نے اے سی میں بیٹھ کر پسینے کو بند کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ فاسد مادے ہمارے جسم میں رہیں گے اور بیماریوں کی صورت میں آئیں گے۔
سائنس نے مشینیں ایجاد کی جس نے انسانوں کا کام کم کر دیا کہ انسان کام نہیں کرتے، صرف بس ان مشینوں کے ساتھ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی صحت کی بربادی ہے۔ جس دور میں زمیندار خود کاشت کرتے تھے، آپ جانوروں کے پیچھے ہل لے کر چلتے تھے سارا دن، یا چلو سارا دن نہ بھی چند گھنٹے، ان کی صحت کیسی بہترین ہوتی تھی، جسم سخت ہوتے تھے، صحت بہترین، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ سائنسی ایجادات نے کیا کیا؟ اب زمینداروں کو بھی عیش پرست بنا دیا۔ وہ آرام سے کھیت کے کنارے بیٹھے ہل چلتا دیکھتے رہتے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ، خود فارغ رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب زمینداروں کی صحتیں بھی خراب ہو گئی، ان کی صحتوں میں بھی وہی خرابیاں جو خرابیاں دوسرے لوگوں کی صحتوں، بیماروں میں ہیں۔ پہلے دور پہ یہ ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی زمیندار ہو اور بیمار ہو، باریک باریک آدمی ہوتے تھے، باریک باریک، بڑھاپا ہوتا تھا، ان میں بیماری کوئی نہیں ہوتی، سوٹی سے چلتے تھے، سوٹی پکڑ کر، سوٹی کے سہارے، اتنے بوڑھے ہوتے تھے سوٹی پکڑ کے چلتے تھے۔ کمزوری تو بڑھاپے کی الگ بات ہے ایک، لیکن بیماری کوئی نہیں ہوتی تھی، کسی کے یہ گوڈے جواب نہیں دیتے تھے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گوڈے کام نہیں کرتے؟ جب نمازیں ہوتی دیکھیں کتنے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے جوان ہی ہیں۔ یعنی اس دور میں بوڑھے تھے، بیماریاں نہیں تھی، اب بوڑھے نہیں بیماریاں ہیں۔ اب بوڑھے تو کم ہیں، شاید ہی کوئی بوڑھا ہو جوان ہی بیمار ہو۔ کیوں؟ یہ سائنس کی برکت ہے، یاد رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک زمانے کی بات ہے، ہر زمانہ اپنے اپنے آلات کے ساتھ چلتا ہے، استعمال تو کرنی پڑے گی، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں گے، لیکن ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ فائدہ وقتی لیکن نقصان ہمیشہ کا۔ بیماریاں مستقل لگ جاتی ہیں ان سہولیات کو استعمال کرنے سے۔ پرانے لوگ پیدل چلتے تھے، کتنا لمبا سفر کرتے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے تھے۔ اب ہم چند قدم بھی پیدل نہیں چل سکتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم کو سانس چڑھتا ہے چلتے ہوئے، بھاگنا تو دور کی بات ہے، چلتے ہوئے سانس چڑھتا ہے۔ یہ سب برکتیں ہیں سائنس کی۔ تو مت سمجھے کہ سائنس نے دنیا کو باقی رکھا ہے، سائنس نے یا تو ہلاک کیا ہے براہ راست، جس طرح یہ بموں، گولیوں اور یہ میزائلوں وغیرہ کی صورت میں، یا پھر براہ راست نہیں، بالواسطہ ہلاک کیا انسان کو کہ عادی بنا دیا سہولتوں کا، عیش کا، اور بیماریوں کی پوٹ بنا دیا اس کو۔ دنیا کو اگر زندہ رکھتا ہے تو صرف قرآن، یاد رکھیے، صرف قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، فرمایا رات کو قرآن مجید پڑھا کرو نماز میں، اور صحیح قرآن مجید یاد ہوتا ہی نماز میں ہے۔ جو قرآن مجید ہم نماز میں پڑھیں گے وہ نہیں بھولتا ہے، اس میں غلطی بھی نہیں لگتی ہے، غلطی لگتی ہے اس قرآن مجید میں جو ہم نماز میں نہیں پڑھتے۔ تو نماز میں قرآن مجید پڑھنا یہ حفظ کا بہترین طریقہ ہے۔ بچوں کو بھی حفظ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے، جب وہ ان کی منزلیں زیادہ ہو جائیں تو انہیں کہیں نماز میں پڑھیں، قاری صاحب پیچھے چل کر سنتے رہیں، نماز میں پڑھیں۔ فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے یہ کیا ہے؟ مَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، مَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ مَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ۔ فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو آدمی رات کو اٹھ کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ نظر پڑتی رہتی ہے، ایک دوسرے نظر آتے ہیں،
تو نظر پڑنے کی وجہ سے توجہ پوری نہیں ہو سکتی، پھر یہ نماز مختصر ہوتی ہے، لوگوں کی مجبوریوں کے لیے نماز مختصر پڑھی جاتی ہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے بھی نماز مختصر پڑھی جاتی ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ علیحدہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اس وقت جو آپ نماز پڑھیں گے، ایک تو وہ نماز پورے خشوع و خضوع والی ہوگی، توجہ کسی کی طرف جائے گی ہی نہیں، نہ کوئی نظر آتا ہے۔ رات کے وقت کی بات ہے، پرانے دور میں تو رات کو اندھیرا ہی ہوتا تھا، اب روشنی بھی ہو تو مناسب سی روشنی ہوتی ہے، توجہ کسی طرف نہیں جاتی۔ پھر آدمی پڑھتا ہے تو توجہ پڑھائی کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا جو پڑھے گا تو اس پہ اس کا اثر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے، نماز میں قرآن مجید پڑھتے تو باقاعدہ ہر آیت پہ رک کر اس کا اثر قبول کرتے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی رحمت کی آیت ہوتی تو آپ وہ رحمت کی آیت پڑھنے کے بعد رکتے اور اللہ سے سوال کرتے رحمت کا، اور اگر کوئی آیت ہوتی غضب والی، عذاب والی، تو آپ رکتے اور رک کر اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ یہ اس طرح پڑھتے نماز۔ تو یہ نماز جب آدمی علیحدہ ہو اسی وقت پڑھ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے تو نہیں نا۔ لوگوں کے سامنے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت براہ راست مسلسل ہی کرتے ہیں، کہیں کہیں ہے اگر کوئی تھوڑا بہت جواب دے لے، ویسے بھی لوگوں کے سامنے وہ انسان میں خلوص نہیں رہتا جو خلوص علیحدگی میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو علیحدگی میں رات کو اگر نماز پڑھو تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خشوع خضوع پورا، دکھلاوے کی بات ہی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے نماز پڑھوں، تھوڑی سی لمبی کروں تو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں آئے کہ لوگ دیکھ کر میری تعریف کریں، مثلا نماز لمبی پڑھوں یا قرات اچھی کروں، مثلا قرات اچھی کروں، لوگ کہیں جی بہت اچھا پڑھتا ہے، مثلا یہ دکھلاوے کا مسئلہ علانیہ میں ہے۔ جب آپ اکیلے پڑھیں گے رات کے وقت تو نہ کسی نے سننا نہ کوئی دیکھنا، ریاکاری کا مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ تو جس عبادت میں ریاکاری نہ ہو، خلوص ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کی نماز کا ایک فائدہ تو آپ نے یہ بتلایا، ایک تو یہ کہ انسان صالحین میں شامل ہو جائے گا، داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، جو رات کو اٹھ کے قیام کرے گا وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ انسان کو اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ تیسری چیز فرمایا جسم سے بیماریاں دور کرے گی رات کی نماز۔ رات کی نماز، یہ حدیث کے لفظ ہیں، مطردۃ للداء عن الجسد، کہ یہ جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے، کیونکہ رات کو جو نماز پڑھیں گے آپ لمبی پڑھیں گے، لمبی، سجدے بھی لمبے لمبے، رکوع بھی لمبے لمبے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ چلو اتنے نہ ہو پھر بھی کافی لمبے رکوع سجدے، سارے جسم کی ورزش ہوگی جب آپ لمبے لمبے رکوع لمبے لمبے سجدے کریں گے۔ لوگوں کے سامنے تو مختصر سی نماز پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ تو بہت ہی تیز پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو ایک لمبے رکوع لمبے سجدے اور لمبے قیام کے ساتھ حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص عادی ہو نا لمبی نماز پڑھنے کا تو انشاءاللہ اس کا جسم تندرست رہے گا، اس کے گھٹنے جو گوڑے ہم کہتے ہیں یہ جواب نہیں دیں گے۔ اگر کوئی شخص عادی ہو نماز کا، رات کی نماز کا، پہلے ہی بیمار ہو چکا ہو پھر تو الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ رات کی نماز یہ انسان کی صحت کی بھی ضامن ہے، انسان کی صحت کی۔ اور پھر قرآن مجید کیا سکھاتا ہے؟ بھئی کسی پہ ظلم نہ کرو، قرآن مجید کہتا ہے کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ تو یہ چیزیں ہیں لوگوں کو باقی رکھنے والے۔ دنیا تو باقی اس طرح رہتی ہے کہ بھئی ہر شخص دوسرے کا احساس کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ یاد رکھیے قرآن دیتا ہے، یہ تعلیم قرآن دیتا ہے۔
قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نار، فرمایا جو یتیم بچوں کا مال ظلمن کھاتا ہے وہ پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ یہ تعلیم صرف اور صرف قرآن دیتا ہے۔ باقی علوم تو کہتے پیسے اکٹھے کرو جتنے زیادہ ہو سکے۔ اب لوگ پڑھتے بھی اسی لیے، ڈاکٹری کرتے ہیں بہت پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، ہر روز اتنے پیسے اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ اس پیسے کو کھاتے بھی رہیں تو ساری زندگی ختم نہ ہو، لیکن ہمدردی نہیں کہ کسی غریب کو فیس معاف کر دیں۔ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا سب ایسے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ باقی علوم جو بھی ہے وہ رغبت دلاتے ہیں زیادہ کمانے کی، زیادہ کمائیں، زیادہ حاصل کریں۔ صرف قرآن ہے جو کہتا ہے نہیں زیادہ نہیں، اپنا حق کمائیں، بس اپنا حق صرف وہ لیں، کسی کا حق نہیں لیں، کسی کا حق نہیں لیں۔ قرآن کہتا ہے کسی پہ حسد نہیں کریں، قرآن کہتا ہے کسی سے بغض نہیں رکھیں۔ یہ تعلیم ہے دنیا کو باقی رکھنے والے، یہ تعلیم ہے اس انسان کی بقا کا ضامن۔ باقی رہی سائنس اور دوسری میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے تو پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اگر اسلحہ ہوگا تو ظاہر ہے جس کے پاس اسلحہ ہے وہ لوگوں کو مارے گا، لڑے گا، یہ تو لڑائی پیدا کرے گا۔ اگر بالکل کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو تو سب آرام سے رہیں گے، امن سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے۔ قرآن مجید یہ لوگوں کو سکون اطمینان کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک انشاءاللہ یہ دنیا باقی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی وقت ایسا آ گیا کہ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو پھر واقعتاً قیامت آئے گی۔ تو دنیا کو باقی رکھنے والی یاد رکھو یہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس لیے ان قرآن مجید کے حفاظ کی ہم قدر کریں کہ یہ ہماری بقا کا موجب ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دکانوں پہ بیٹھ کے روزی کماتے ہیں، یا زمیندار سمجھتا ہے کہ میں وہاں محنت کرتا ہوں تو روٹی ملتی۔ نہ میرے بھائی، انما ترزقون بضعفائکم، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اور فرمایا تم کو جو رزق ملتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، تم کو جو رزق ملتا ہے، تمہاری جو مدد ہوتی ہے وہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ہوتی جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، لیکن قرآن مجید کے حافظ ہیں اور مسجدوں کو قرآن مجید کے ساتھ آباد کرنے والے، تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ گزارا کرنے والے، بغیر کسی لالچ کے پڑھنے والے، یہ لوگ ہیں دراصل جن کے ساتھ اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کماتے ہیں، نہ بھائی، اگر ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے تو شاید ہم روٹی کے قابل بھی نہ رہیں کہ ہمیں روٹی ملے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا حساب لگائیں، وہ تو نیک لوگوں کی برکت سے، یہ مسجدوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، قرآن مجید حفظ کرنے والے، ان کی وجہ سے دراصل ہمیں رزق ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان کی وجہ سے ہی ہماری مدد ہوتی ہے جنگوں میں۔ صحابہ کرام جو باوجود کمزور ہونے کے جسمانی طور پر، کھاتے پیتے بہت کم تھے تو کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو فتوحات حاصل ہوئی۔ کیوں فتوحات حاصل ہوئی؟ اس قرآن کی برکت سے۔ قرآن ان کو حوصلہ دیتا تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے، لہذا میدان جنگ سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ کافر حیران ہوتے تھے کہ یہ لوگ، یہ راتوں کو رونے والے، وہ سمجھتے تھے یہ روتے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے ان کو، نماز پڑھتے ہوئے روتے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف نہیں، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ایمان مضبوط ہو تو انسان کی جسمانی طاقت کم بھی ہو پھر بھی وہ شخص جیت جاتا ہے۔ یہ جو فتوحات حاصل کی نا صحابہ کرام نے، انہی وجوہات سے حاصل کی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کے علاقہ میں گئے، کوئی دورہ تھا، سوار تھے اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ کوئی اتنی زیادہ معزز سواری نہیں سمجھی جاتی تھی اس دور میں بھی، اب بھی ایسے ہی ہے، بلکہ گھوڑے کو سمجھتے تھے کہ گھوڑے کی سواری اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس لیے لوگ گھوڑا جو جا پسند لوگ ہوتے ہیں وہ گھوڑے کی سواری کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اتنا لمبا سفر اونٹ پر کیا، کپڑے بھی بالکل سادہ، ایک غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، مہار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں، مہار اس غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس طرح جا رہے ہیں۔ تو جب قریب گئے نا تو فوجی کمانڈروں نے کہا کہ جناب آپ کے کپڑے پھٹے سے ہوئے ہیں، بڑے پرانے ہیں، میلے ہیں، جوتا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، پانی سے گزرتے وقت جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ وہ کہنے لگے جی اگر آپ کو یہ دیکھیں گے نا ہمارے دوسرے یہ ایرانی وغیرہ کافر دیکھیں گے تو یہ تو بہت برا اثر لیں گے کہ دیکھو یہ خلیفہ ہے، نہ اس کے کپڑے ڈھنگ کے ہیں، نہ اس کی سواری ڈھنگ کی ہے، کبھی غلام اوپر بیٹھا ہوتا ہے، یہ نیچے چل رہا ہوتا ہے، اور پھر جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، ہم آپ کو بہترین گھوڑا لا کر دیتے، گھوڑے پہ سوار ہو۔ اور حضرت عمر بہترین گھوڑ سوار تھے، لیکن سواری کرتے نہیں تھے، کیوں؟ اس سے تکبر آ جاتا ہے، جنگ میں تو مجبوری ہے نا، جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھا بہترین جوڑا پہن لیں، بہترین جوڑا پہن لیں، جوتے بھی ہم آپ کو بہترین لا کے دیتے ہیں، وہ پہنے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان افروز جملہ فرمایا تھا، کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں عزت ان چیزوں کے ساتھ نہیں دی، اور اللہ نے ہمیں عزت جو دی ہے، فتوحات جو دی ہیں، وہ کپڑوں کی وجہ سے، جوتوں کی وجہ سے، سواریوں کی وجہ سے نہیں دی، وہ قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے۔ ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے، تقوی کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ عزت دی ہے، لہذا یہ ہماری کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ اور وہ اسی طرح گئے، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے سامنے گھوڑا لایا گیا، جس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں۔ جب زیادہ زور دیا لوگوں نے تو سوار ہوئے، لیکن گھوڑا چونکہ بہت اعلیٰ نسل کا تھا، کلیلیں کرنے لگا۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ اس پر تو جو سوار ہوگا وہ خامخواہ تکبر کا نشانہ بن جائے گا، میں نہیں اس پہ سوار ہوں، لہٰذا نہیں گھوڑے پہ سوار ہوئے، اسی طرح گئے۔ اور ان کے جانے کا رعب ایسا تھا کہ بیت المقدس کے عیسائیوں نے چابیاں ویسے ہی سپرد کر دی ان کو، کہ چابیاں، انہوں نے خود کہا تھا کہ تمہارا خلیفہ اگر آ کر یہاں آ جائے ہمارے پاس، ہم اس کو چابیاں دے دیں گے لڑے بغیر۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا وہ خوبیاں جو اللہ نے بیان کی ہیں پہلی کتابوں میں ان خلفاء کی، کیا وہ خوبیاں واقعی پائی جاتی ہیں ان خلیفوں میں؟ جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اتنا سادہ شخص، اللہ سے ڈرنے والا، اونٹ پہ سواری کرنے والا، اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑنے والا، پھٹے پرانے میلے کپڑے پہننے والا، تو انہوں نے کہہ دیا ہاں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فتح کرے گا اس کو۔ اگر حضرت عمر نے کپڑے بدل لیے ہوتے، سواری بدل لی ہوتی اور بڑی شان و شوکت سے داخل ہوتے تو کبھی بھی وہ آپ کو چابیاں سپرد نہ کرتے، کیونکہ وہ صفات ہی پوری نہیں ہو رہی جو ان صفات کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں۔ تو میرے بھائی، عزت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ اس اللہ کے کلام سے ملتی ہے، اللہ کے کلام سے عزت حاصل ہوتی ہے، باقی چیزوں سے نہیں۔ یہ عزت ہے دائمی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل علم کی جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ دنیا دار لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ائمہ کرام جو بڑے بڑے ائمہ کرام تھے،
نہ وہ ہماری قوم کے، نہ وہ ہماری زبان بولنے والے، نہ ہمارے ملک، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اس لحاظ سے، لیکن ان کا احترام کس قدر ہے، وہ کس بنا پر احترام ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی کسی امام کو برا کہے تو ہم مرنے مارنے پہ اتراتے ہیں، کوئی کسی صحابی کو برا کہے تو ہم مرنے مارنے پہ اتراتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کے عامل تھے، قرآن کے عامل، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور وہ محبت ختم نہیں ہوگی قیامت تک۔ ہو سکتا ہے کسی کو فرعون سے بھی محبت ہوئی ہو اس کے دور میں، لیکن اس کی محبت کرنے والے ختم ہو گئے، اس کی محبت ختم کرنے والے ختم ہو گئے، اب اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اب تعریف کرتے ہیں تو حضرت عمر جیسے عظیم حکمرانوں کی، جو سادہ کپڑوں کے ساتھ ہوتے تھے لیکن جو قرآن کے حافظ تھے، جو تقوی پہ عمل کرنے والے۔ اس لیے عزت بھی حاصل کرنی ہے تو وہ بھی یقیناً اللہ کی کتاب میں ہی۔ اگر کسی کو عزت حاصل نہیں اللہ کی کتاب والے کو، تو یہ سمجھیں اس کی نیت صحیح نہیں۔ نیت صحیح ہو یعنی خالص اللہ کے لیے پڑھے، خالص اللہ کے لیے، اور کوئی نیت نہیں، یہ نہیں کہ میں کماؤں گا اس کے ساتھ، نہیں، یہ تو نیت ہی حرام ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے نا کہ میں اس سے کماؤں گا، دنیا بے شک اس نیت سے پڑھے کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور اس ڈگری حاصل کر کے فلاں ملازمت حاصل کرنی ہے، یہ ہو سکتا ہے دنیا کے معاملے، لیکن قرآن پڑھنے والا کوئی شخص بھی ایسی نیت نہ رکھے، بلکہ اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی راضی، کسی کی رضامندی کی کوئی بات نہیں، نہ کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی کوئی اور غرض ہو، کوئی دنیاوی غرض کوئی نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، یا پھر یہ ہو کہ مجھے پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہے، میں اس پہ عمل کر سکوں، اس لیے پڑھیں کہ میں قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس لیے پڑھیں۔ قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنا ہے، فقہ پڑھنا ہے، یہ جو دینی علوم ہیں، ان علوم کے پڑھنے کی غرض صرف اور صرف اللہ کی رضامندی یا دین کا صحیح علم و فہم یہ ہونا چاہیے۔ اور جب پھر ہم قرآن مجید پڑھیں نا، اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ اس قرآن مجید کا احترام بھی قائم رکھیں، یہ نہ ہو کہ ہم ادھر قرآن مجید پڑھیں ادھر سگریٹ بھی پیتے ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، انہوں نے اس لیے نہیں پڑھا ہوتا قرآن مجید، اس لیے ان کو کوئی قباحت نہیں لگتی کہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، مثلا سارا دن کوئی نماز نہیں پڑھنی، شام کو آ کر تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا، دنیا کے لیے حاصل کیا، لہٰذا ان کی طمع یہی ہوتی ہے کہ ہم تراویح پڑھائیں گے تو ہم کو بڑے پیسے ملیں گے، ہم کو بڑے پیسے ملیں گے، یہ ان کی طمع ہوتی ہے دراصل، اور اگر کہیں مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہ ملے تو دوبارہ نہیں وہاں آتے، دوبارہ نہیں آتے۔ یہ یاد رکھیے، یہ اہل علم کی شان نہیں ہے۔ ہم نے اگر قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی احترام کو قائم رکھیں، اس قرآن مجید کے احترام کو۔ ہمارا لباس، ہماری حجامت نیک لوگوں جیسی ہونی چاہیے، قرآن کے حفاظ کی، جو قرآن لے کر آئے، جنہوں نے قرآن آگے ہم تک پہنچایا، ان جیسی شکل و صورت، ان جیسا لباس، ان جیسی حجامت، یہ ضروری ہے یاد رکھیں۔ اگر ایک شخص قرآن مجید کا حافظ ہے لیکن نہ اس کا لباس نیک لوگ جیسا ہے، نہ اس کی حجامت نیک لوگوں جیسی ہے، اور نہ ہی اس کے دوسرے کام، تو یاد رکھیے اس کا قرآن بے اثر ہوگا، اس کے لیے بھی لوگوں کے لیے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم پر اللہ والوں کا رنگ غالب آئے، اور اس پہ حتی الامکان ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید پڑھنا، حفظ کرنا،
پھر اس کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بچے حفظ کر لیتے ہیں بسا اوقات، ان کو ان کے ماں باپ حفظ کرا کے سکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں، بعد میں وہ جو حفظ کیا ہوتا بھول جاتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ پڑھانے والوں کو بھی فائدہ کوئی نہ، پڑھنے والے کو بھی فائدہ نہ ہوگا۔ نہیں، اس کو آپ قرآن مجید پہ لگائیں، حفظ کے بعد اس کو قرآن مجید کی سمجھ پہ لگائیں کہ قرآن مجید وہ سمجھے، یعنی وہ علوم حاصل کرے جن کے ساتھ اس کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ آئے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ان بچوں کو مت سکولوں میں پھر داخل کریں، ان کو ان کے آگے قرآن مجید کی سمجھ کے لیے مدارس میں داخل کریں، تاکہ یہ قرآن مجید سمجھیں بھی۔ زبانی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ نہیں سمجھیں گے، تو ان بچوں کو قرآن مجید سمجھنے پہ لگائیں، اور جب ہم صحیح سمجھ لیں تو پھر ہم اس قرآن مجید پہ صحیح عمل کریں۔ یہ چوتھا مرتبہ ہو گیا۔ اگر یہ چاروں مرتبے حاصل ہو جائیں تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ نہ ہوئے تو یاد رکھو پھر ناقص مال ہے۔ ناقص مال قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اہل علم جو بھی ہیں، اہل قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، یہ ان کا فریضہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ چاروں فریضے ادا کریں، یہ نہ ہو کہ صرف حفظ کر لیں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ ظاہر ہے اگر آپ بچوں کو حفظ کرانے کے بعد اور طرف لگا دیں گے تو ان کا نصاب اتنا بوجھل ہوتا ہے کہ وہ بیچارے وہی پڑھتے پڑھتے بھول جائیں گے، قرآن مجید بھول جائیں گے۔ بچوں کو اس لیے لگائیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بجائے سب کے ایک بچے کو لگا دیں، کوئی ضروری نہیں سب کو لگائیں، ایک بچے کو لگا دیں اس کام کے لیے کہ وہ پڑھے بھی، یاد بھی کرے اور سمجھے بھی۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ذہن ہوگا تو وہ خود بھی عمل کرے گا اور ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ پھر ظاہر ہے اس کو دیکھ کر ایک حافظ ایک پورے گھرانے کا یا ایک پورے قبیلے کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اس طرح پڑھنے جس طرح اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اس طرح ہم پڑھیں، اور قرآن مجید کو یاد رکھنے کا بار بار پڑھتے رہیں، چھوڑے نہیں، کبھی چھوڑے نہیں، اور پھر اس قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور پھر اس قرآن مجید پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قبر میں قرآن ان کا ساتھی ہوتا ہے، یعنی جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی، قرآن ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک اکیلا حافظ بیٹھا قرآن پڑھتا ہے، وہ دل خوش ہو جاتا ہے اس کا پڑھنے سے، قرآن اس کا ساتھی۔ قبر میں انشاءاللہ یہ قرآن ساتھی ہوگا، اور پھر حشر کے میدان میں یہ قرآن انسان کا سفارشی بنے گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر، کو اس کی کمی کوتاہی ہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کی زندگی میں قرآن داخل ہو، قرآن پہ حسب استطاعت عمل کریں، قبر میں وہ ہمارا ساتھی اور مونس اور غمخوار ہو، اور حشر کے میدان میں ہمارا سفارشی بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔